ویلکم ٹو دا ڈبیٹ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن آپ دیکھیں نہایت اہم سورہ البینہ پر بات کریں گے۔ اس سورہ میں اہل کتاب اور مشرکین کے اس دعوے کا ذکر ہے کہ وہ ایک واضح نشانی کا آپ کہہ لیں انتظار کر رہے ہیں، اور پھر اس نشانی یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے آنے کے بعد ان کے رد عمل کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کا یہ انتظار ایک مخلصانہ جستجو تھی کہ بھائی حق واضح ہو تو مان لیں گے، یا یہ محض ایک آپ کہہ لیں بہانہ تھا جسے بعد میں ان کے آپسی اختلافات اور انکار نے بالکل بے نقاب کر دیا؟ تو ہماری یہ بحث مختلف قرآنی تفاسیر، خاص طور پر آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجفی کی آراء کی روشنی میں ہوگی۔ میرا نقطہ نظر یہ رہے گا کہ ان کے ابتدائی دعوے میں شاید کچھ امید شامل ہو، لیکن جب البینہ یعنی وہ واضح دلیل آ گئی تو پھر دنیاوی مفادات، حسد اور ہٹ دھرمی ہی ان کے انکار کی اصل وجہ بن گئیں۔ جی، میں اس معاملے کو تھوڑا مختلف انداز سے دیکھتی ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ سورہ کا آغاز جہاں انہیں منفقین کہا گیا ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ایک اہم اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے اتمام حجت کہتے ہیں، یعنی اللہ کسی پر حجت تمام کیے بغیر اس سے یوں سمجھیں سزا یا عذاب کا مستحق نہیں ٹھہراتا۔ تو گویا اللہ انہیں ان کے حال پر چھوڑنے والا نہیں تھا جب تک کہ حق پوری طرح واضح نہ کر دے۔ ان کا جو اختلاف ہے وہ اس واضح دلیل کے آنے کے بعد ہوا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ دلیل کی کمی نہیں تھی، بلکہ یہ اختلاف ان کی اپنی اندرونی کیفیت اور حق کو قبول کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کو آپ کہیں سامنے لایا۔ بالکل، آئیے میں اپنے موقف کی بنیاد ذرا واضح کروں۔ سورہ کی پہلی آیت کہتی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کفر کرنے والے تھے وہ باز آنے والے نہ تھے، یا شاید یہ کہتے تھے کہ ہم باز نہیں آئیں گے جب تک ان کے پاس البینہ نہ آ جائے۔ تو بہت سے مفسرین بشمول آیت اللہ مکارم اس کا ایک مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا دعویٰ تھا، ایک طرح کی شرط تھی کہ بھئی ہم تبھی اپنا دین چھوڑیں گے جب کوئی بہت ہی واضح نشانی آئے گی۔ اور یہ البینہ کیا تھی؟ اگلی آیات بتاتی ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں بالکل سیدھی، مضبوط اور قیمتی باتیں لکھی ہوں۔ تو البینہ کس سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور قرآن مجید ہے۔ قرآن کو صحفاً مطہرتاً یعنی پاک اوراق اس لیے کہا گیا کہ وہ ہر قسم کے شک، جھوٹ، باطل ان چیزوں سے پاک ہیں، اور کتبن قیمتن کا مطلب ہے کہ اس میں موجود جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ بالکل درست ہیں، مستحکم ہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں۔ لیکن جب یہ اتنی واضح دلیل آ گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسے فوراً قبول کرتے۔ مدر قرآن کہتا ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یعنی اہل کتاب تو اس واضح دلیل کے آنے کے بعد ہی آپس میں آپ کہیں پھٹ گئے، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو آیت اللہ مکارم اس تفرقے کو ان کے پہلے دعوے کے بالکل الٹ قرار دیتے ہیں۔ وہ سورہ بقرہ کی آیت 89 کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جہاں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب تو آنے والی نبی کی نشانیاں جانتے تھے، اس کے نام پر دعائیں مانگتے تھے، مگر جب وہی نبی جسے وہ پہچان بھی گئے تھے تشریف لائے تو صرف اس لیے انکار کر دیا کہ ان کے دنیاوی مفادات خطرے میں پڑ گئے تھے، یا حسد اور وہ نسلی تعصب آڑے آ گیا۔ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، یعنی انہیں تو بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، شرک سے منہ موڑ کر، یعنی یکسو ہو کر صرف اسی کی عبادت کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی تو دین القیمہ ہے، یعنی سیدھا اور ہمیشہ سے قائم رہنے والا دین ہے۔ یہ کوئی آپ دیکھیں بالکل نئی باتیں نہیں تھیں، ان کی اپنی کتابوں کی جو اصل تعلیمات تھیں وہ بھی یہی تھیں۔ تو جب دعوت اتنی بنیادی اور جانی پہچانی تھی تو پھر انکار کی وجہ سوائے ہٹ دھرمی کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جی، آپ کی پیش کردہ تفسیر بالکل معروف ہے، لیکن منفقین کی ایک دوسری تفسیر بھی اتنی ہی اہم ہے جسے علامہ نجفی اور خود آیت اللہ مکارم نے بھی ایک احتمال کے طور پر ذکر کیا ہے۔
اس کے مطابق منفقین کا مطلب ہے چھوڑے جانے والے نہیں تھے، یعنی متروکین۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کافر اہل کتاب اور مشرکین کو ان کے حال پر چھوڑنے والا نہیں تھا جب تک ان پر البینہ بھیج کر حق واضح نہ کر دے۔ یہ اللہ کے لطف و کرم کا تقاضا ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ اسی کو اتمام حجت کہتے ہیں، یعنی دلیل کو مکمل طور پر پیش کر دینا تاکہ کوئی آپ کہہ لیں عذر باقی نہ رہے۔ تو اس زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا صرف ان کے کسی دعوے کا جواب نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے اپنے منصوبے کا حصہ تھا، حجت کو تمام کرنا، تاکہ کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، ہم تک تو حق پہنچا ہی نہیں تھا۔ اب آئیے آیت 4 پر، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ آپ نے اسے ان کے قول و فعل کا تضاد کہا۔ میں اسے یوں دیکھتی ہوں کہ واضح دلیل آنے کے بعد اختلاف کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ مسئلہ دلیل کے واضح نہ ہونے کا نہیں تھا۔ اگر دلیل میں کوئی کمی ہوتی تو شاید کوئی بھی ایمان نہ لاتا، ہے نا؟ جیسا کہ علامہ نجفی اشارہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایمان لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دلیل تو واضح تھی۔ لہٰذا یہ اختلاف دراصل دلیل کا ایک آپ کہہ لیں لازمی نتیجہ تھا۔ البینہ ایک کسوٹی کی طرح آئی جس نے لوگوں کے اندر چھپے ہوئے جو تعصبات تھے، حسد تھا، دنیا پرستی تھی اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت یا عدم صلاحیت، اس کو بالکل ظاہر کر دیا۔ اس نے کھوٹے اور کھرے کو الگ کر دیا۔ تو ان کا اختلاف محض ضد یا مفاد پرستی کا معاملہ نہیں تھا، کم از کم صرف یہی نہیں تھا، بلکہ یہ اس گہری حقیقت کی عکاسی تھی کہ حق کو قبول کرنے کی توفیق سب میں آپ دیکھیں یکساں نہیں ہوتی۔ البینہ نے اس فرق کو بالکل نمایاں کر دیا۔ اور آیت 5 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ کو بھی اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ اصول توحید، اخلاص، نماز، زکوٰۃ، یہی تو دین القیمہ ہے، یعنی وہ مستحکم، قیمتی اور ہمیشہ سے قائم رہنے والا دین جس کی بنیاد آپ کہہ سکتی ہیں فطرت انسانی میں ہے۔ البینہ نے انہیں اسی اصل دین کی طرف بلایا تھا، تو ان کا انکار دراصل ان بنیادی سچائیوں سے انکار تھا جن سے وہ شاید اپنی کتابوں میں تحریفات یا عملی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ دور ہو چکے تھے۔ اچھا، آپ منفقین کی تشریح اتمام حجت کے الہی اصول سے جوڑ رہی ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، لیکن اگر ہم پہلی جو زیادہ مشہور تفسیر ہے اس کو دیکھیں کہ وہ خود دلیل کا انتظار کر رہے تھے، تو ان کا بات کا اختلاف ان کے اپنے دعوے سے ایک واضح انحراف لگتا ہے نا؟ اور اگر آپ کی تفسیر مانے کہ اللہ حجت تمام کر رہا تھا، تو سوال پھر بھی وہی ہے کہ حجت تمام ہونے کے بعد انکار کیوں؟ کیا دونوں صورتوں میں نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ اصل مسئلہ ان کی اپنی نیت اور ہٹ دھرمی تھی؟ دیکھیں، شاید یہ دونوں مفہوم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہوں۔ اگر وہ دعویٰ کر رہے تھے تو اللہ نے دلیل بھیج کر ان کے دعوے کو پرکھ لیا، صحیح، اور اللہ کا حجت تمام کرنا تو اس کی رحمت اور عدل ہے۔ دونوں صورتوں میں اصل بات تو ان کا رد عمل ہے جو دلیل آنے کے بعد سامنے آیا۔ حجت پوری ہونے کے بعد انکار کرنا یقیناً بہت بہت سنگین بات ہے، لیکن اسے صرف ہٹ دھرمی کہہ دینا شاید پوری تصویر نہ ہو۔ یہ ان کی ہدایت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے جو ان کے اپنے اعمال اور ان کے اپنے انتخاب کا نتیجہ تھی، یعنی وہ شاید خود اس قابل نہیں رہے تھے کہ حق کو قبول کر سکیں۔ چلیں اختلاف کی نوعیت پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ آیت 4 میں خاص طور پر الذین اوتوا الکتاب یعنی اہل کتاب کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 89 جس کا حوالہ آیت اللہ مکارم نے دیا، وہ تو بہت واضح ہے کہ وہ آنے والے نبی کو پہچانتے تھے، اس کا انتظار کرتے تھے، مگر جب وہ آ گئے تو محض حسد یا دنیاوی نقصان کے ڈر سے انکار کر دیا۔ کیا یہ جان بوجھ کر حق سے انکار نہیں؟ یہ صرف اندرونی کیفیت کا مسئلہ تو نہیں لگتا، یہ تو ایک شعوری فیصلہ معلوم ہوتا ہے۔ جی، میں مانتی ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت اس شعوری انکار کے پہلو کو بہت واضح کرتی ہے، لیکن سورہ بینہ کی آیت 4 میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تفرقہ، جس کا مطلب ہے وہ متفرق ہو گئے، ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کے سب انکار پر متفق نہیں ہوئے، بلکہ ان میں اختلاف ہوا، کچھ نے مانا، کچھ نے انکار کیا۔ علامہ نجفی اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ البینہ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان، ماننے والے اور انکار کرنے والے کے درمیان فرق واضح کر دے۔ یہ لوگوں کو ان کی نیتوں، ان کی طلب ہدایت کے مطابق تقسیم کر دیتی ہے۔
تو یہ اختلاف البینہ کے آنے کا ایک لازمی نتیجہ تھا، جس نے یہ بھی دکھایا کہ ہدایت قبول کرنا صرف دلیل جان لینے پر نہیں، بلکہ دل کی آمادگی، تعصبات سے پاک ہونے اور سچی طلب پر منحصر ہے۔ کچھ کا ایمان لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انکار کرنے والوں کا انکار دلیل کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا۔ آپ قبولیت کی استعداد اور دل کی آمادگی کی بات کر رہی ہیں، لیکن کیا البینہ خود اتنی روشن اور مکمل نہیں تھی؟ قرآن اسے رسول، پاک صحیفے، قیمتی تحریریں کہہ رہا ہے۔ کیا اس سے زیادہ واضح ثبوت ہو سکتا ہے؟ جب حق اتنے صاف انداز میں سامنے آ جائے تو کیا اس کا انکار محض ہٹ درمی، تکبر یا دنیاوی مفاد کے تحفظ کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ دلیل واضح نہیں تھی، یقیناً وہ اپنی ذات میں مکمل اور واضح تھی۔ قرآن خود اس کی گواہی دے رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا اسے قبول کرنا بھی اسی کی دلیل ہے۔ میرا نقطہ صرف یہ ہے کہ کسی دلیل کا واضح ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ ہر کوئی اسے لازماً قبول بھی کر لے گا۔ قبولیت کا تعلق سننے والے کی اپنی حالت سے ہے، اس کی نیت، اس کے پہلے سے قائم کردہ تعصبات، اس کے ذاتی مفادات، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق۔ دلیل تو سورج کی طرح روشن ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی آنکھیں ہی بند کر لے تو اسے کیسے نظر آئے گا؟ تو انکار کرنے والوں نے دلیل کی وضاحت کے باوجود اپنی اندرونی بیماریوں جیسے حسد ہے، تکبر ہے، حب دنیا ہے، ان کی وجہ سے اسے رد کیا، اور البینہ کے آنے سے ان کی یہ بیماریاں مزید کھل کر سامنے آ گئیں۔ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ قرآن ان انکار کرنے والوں کا انجام کیا بتا رہا ہے۔ آیت 6 میں فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ انہیں شر البریہ یعنی بدترین مخلوق کیوں کہا گیا؟ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ حق کو جان لینے کے بعد، اتمام حجت کے بعد، اس کا انکار کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ انسان کو تمام مخلوقات سے بھی نیچے گرا دیتا ہے؟ بالکل، شر البریہ کا لقب انتہائی سخت ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ علم اور دلیل کے بعد انکار اللہ کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ لیکن فوراً بعد آیت 7 میں ایک دوسرا گروہ بھی تو ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یقیناً وہی لوگ مخلوقات میں بہترین ہیں، یہ خیر البریہ ہیں۔ یہ تقابل بہت اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ البینہ کے آنے نے انسان کو ایک آپ کہہ لیں دراہے پر کھڑا کر دیا، یا تو اسے قبول کرو اور ایمان و عمل صالح کے ذریعے خیر البریہ بن جاؤ، یا اسے رد کر کے شر البریہ کے درجے میں گر جاؤ۔ انتخاب انسان کا اپنا ہے۔ اور یہ خیر البریہ کون ہے؟ اس پر تفاسیر میں خاص طور پر آیت اللہ مکارم اور علامہ نجفی نے بہت سی روایات نقل کی ہیں جو شیعہ اور سنی دونوں ذرائع سے ملتی ہیں۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ خیر البریہ سے مراد آپ اور آپ کے شیعہ یعنی پیروکار ہیں۔ ایک مشہور روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، وہ تم ہو اور تمہارے شیعہ جو قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تم اللہ سے راضی ہوگے اور اللہ تم سے راضی ہوگا۔ جی ہاں، یہ روایات متعدد اصحاب جیسے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہیں۔ بلکہ جابر بن عبداللہ انصاری سے تو روایت ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام آتے تھے تو اصحاب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے بہتر شخص آ گئے ہیں۔ ان روایات کو بہت سے بڑے محدثین اور مفسرین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، جیسے حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل میں، سیوطی نے الدر المنصور میں، اور خطیب خوارزمی نے مناقب میں۔ اس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ البینہ یعنی رسول اور قرآن کو صحیح معنوں میں قبول کرنے، اس پر کامل ایمان لانے اور عمل صالح کا جو اعلیٰ ترین نمونہ ہے وہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ وہ خیر البریہ کے مصداق کامل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میری نظر میں اہل کتاب اور مشرکین کا ابتدائی دعویٰ چاہے کچھ بھی رہا ہو،
البینہ یعنی حق کے واضح ہو جانے کے بعد ان کی اکثریت کا انکار بنیادی طور پر دنیاوی وجوہات، حسد اور ہٹ دھرمی پر مبنی تھا۔ یہ ایک شعوری فیصلہ تھا جس کی سنگینی کی وجہ سے انہیں شر البریہ کہا گیا اور وہ سخت انجام کے مستحق ٹھہرے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ یہ سارا معاملہ اللہ کے اتمام حجت کے منصوبے کا حصہ تھا۔ البینہ کا آنا ایک امتحان تھا جس نے لوگوں کی اندرونی حقیقتوں اور حق قبول کرنے کی استعداد کو کھول کر رکھ دیا۔ اختلاف کا پیدا ہونا دلیل کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ اس نے ظاہر کیا کہ ہدایت کا ملنا صرف دلیل پر نہیں بلکہ قبول کرنے والے کے ظرف اور اس کی طلب پر بھی منحصر ہے۔ جنہوں نے قبول کیا وہ خیر البریہ قرار پار۔ جی بالکل۔ اور دوسرا راستہ پستی کا ہے، جو کفر، انکار اور حق سے روگردانی کا نتیجہ ہے اور انسان کو شر البریہ یعنی بدترین مخلوق بنا دیتا ہے۔ یہ دونوں راستے البینہ کے آنے سے آپ کہہ لیں مزید واضح ہو گئے۔ اور اس کامیابی یعنی خیر البریہ بننے اور اللہ کی رضا پانے کی کنجی کیا ہے؟ سورہ کی آخری آیت میں اس کا جواب ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم ذالک لمن خشی ربہ۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی کے باغات ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ مقام کس کے لیے ہے؟ لمن خشی ربہ، اس کے لیے جو اپنے رب کی خشیت رکھتا ہو، یعنی اس کی عظمت کا حقیقی احساس اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ۔ بالکل، اللہ کی رضا اور اس کی خشیت ہی اصل کامیابی کی بنیاد ہیں۔ سورہ البینہ بظاہر مختصر ہے، لیکن اس میں دین کی بنیادی حقیقتیں، انسانی نفسیات اور انجام کے بارے میں آپ دیکھیں کتنے گہرے نکات موجود ہیں۔ آج کی گفتگو نے یقیناً ان میں سے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، لیکن غور و فکر کے مزید بہت سے دروازے کھلے ہیں۔ حتمی نتیجہ ہم ہمیشہ کی طرح اپنے سمجھدار سامعین کی اپنی تحقیق اور فہم پر چھوڑتے ہیں۔